دنیا کی چمک دمک میں گم ہو کر ہم شاید بھول چکے ہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تلاش کریں آخرت اس جہان میں، خوش آمدید کہتا ہے آپ کو آپ کا اپنا یہ چینل، جہاں بات ہوتی ہے دل کی، روح کی اور اس سفر کی جو ہمیں رب تک لے جائے۔ آج میں بات کروں گی عورتوں کے کام کاج کے عنوان پر۔ یہ جو عورتیں اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو کام کاج کرنے پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مطلب کون سی عورت ہے کہ جو گھر کے اندر ڈسٹنگ کا کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے نہیں دھوتی، گھر کے اندر کھانا نہیں پکاتی؟ یہ تو ہر عورتیں ہی گھر کے اندر کام کرتی ہیں، اس پر بھی عورت کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کرتی ہوں اور ذمہ داری سے کتابوں کے حوالے پیش کر سکتی ہوں۔ فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے تو اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ دیکھا اب عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہوں گی، کچن کی چیزوں کو ہی لے لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 50 سے بھی زیادہ چیزوں کو ترتیب سے رکھتی ہوں گی۔ ایک وقت میں 3 وقت عورتیں کچن میں کام کرتی ہیں، 3 وقت کھانا بناتی ہیں، تو 3 وقتوں میں اگر 50 چیزوں کو ترتیب سے رکھا اور 50 نیکیاں کمائی، 50 گناہ معاف کروائے اور 50 درجے بلند کروائیں تو صرف ایک کچن کے کام سے عورتیں دل نے 150 گناہ معاف کروا سکتی ہیں، 150 نیکیاں کما سکتی ہیں، 150 درجے بلند کروا سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 150 گناہ تو عورت دن میں کر بھی نہ پائے گی، مگر نیت کرنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس نیت سے کام کرنا ہے۔ آج عورتیں کس نیت سے گھروں کو صاف کرتی ہیں؟ او جی لوگ کیا کہیں گے، او جی لوگ کہیں گے کہ یہ تو گندی ہے، گندی بنی رہتی ہے، او جی لوگ کہیں گے یہ تو بڑی بے وقوف سی ہے، اور لوگ کہیں گے اس کو تو یہ سلیقہ بھی نہیں ہے۔ جب عورتیں اس نیت کے ساتھ گھر کو صاف ستھرا رکھیں گی تو اسے ذرہ برابر بھی ثواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ نیت ٹھیک کرنا یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ آج عورتوں کو نیت کا ٹھیک کرنا ہی نہیں سکھایا جاتا کہ کس نیت کے ساتھ انہوں نے صفائی کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گی کہ اپنی بیٹیوں کو جہاں گھر کے کام کاج سکھایا کریں، جھاڑو دینا سکھا رہی ہیں، برتن دھونا سکھا رہی ہیں، کپڑے دھونا سکھا رہی ہیں، پوچھا لگانا سکھا رہی ہیں، جو بھی کام مثلاً روٹی بنانا سکھا رہی ہیں، جو بھی کام سکھایا کریں تو اللہ کے واسطے ان کو یہ بھی بتا دیا کریں کہ بیٹی ان کام کو کرتے وقت اپنی نیت کو درست کر لیا کرو۔ بیٹی یہ سوچ کر صفائی نہ کرنا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ سوچ کر صفائی نہ کرنا کہ میں صفائی کروں گی تو لوگ مجھے محنتی اور صاف ستھری اور سلیقے مند عورت کہیں گے۔ نہیں بیٹی، یہ سوچ کر صفائی کرنا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صفائی کرنے والوں سے جو دل سے توبہ کرتے ہیں، یعنی دل کی صفائی کرتے ہیں توبہ کے ذریعے، اور جو باہری صفائی کرتے ہیں اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتے ہیں۔ بیٹی اس لیے صفائی کرنا، بیٹی گھر کے کام انجام دینا تو اس لیے نہ دینا کہ لوگ مجھے بد سلیقہ نہ کہہ دیں، اس لیے نہ دینا کہ لوگ مجھے بے وقوف نہ کہہ دیں۔ بیٹی اپنے گھر کے کام انجام دینا تو یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر دینا کہ اللہ رب العزت کہ میرا حق ہے کہ میں اپنے گھر کے کام انجام دوں، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھوں، کھانے کپڑے کا خیال رکھوں، اور مسلمان کی خدمت کرنا اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت کرنا خود ایک نیکی کا کام ہے۔ یہ سوچ کر اپنے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کی خاطر میں یہ کام کر رہی ہوں، بیٹی یہ سوچ کر اپنے کام کو انجام دینا تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ دنیا میں بھی تم صاف ستھری اور سلیقے مند عورت کہلاؤ گی، وہ تو مفت میں ملے گا، سب سے پہلے تمہاری آخرت بن جائے گی۔ نیت کا ٹھیک کرنا چونکہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں اس کو ایک مثال سے واضح کر دیتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر بنائے اور اپنی بیٹھک کے اندر کھڑکی لگوائے
روشن دان بنوائے، مگر نیت یہ ہو کہ مجھے اس میں سے ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی۔ اب اس آدمی کو ہوا اور روشنی تو ملے گی مگر ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ مگر ایک دوسرا آدمی اپنی بیٹھک بنواتا ہے اور کھڑکی یا روشن دان لگواتا ہے اور اس نیت یہ کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے اذان کی آواز کمرے میں سنائی دیا کرے گی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ہوا اور روشنی تو مفت میں مل جائے گی۔ دیکھیے ایک اور مثال سمجھیں کہ ایک عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے۔ اب کھانا بناتے ہوئے اس نے اس سالن میں پانی ڈالنا ہے۔ اب پانی ڈال دیا جتنا اس نے مناسب سمجھا گھر کے لوگوں کے لیے۔ اب علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جتنا پانی مناسب تھا گھر کے لوگوں کے لیے، اتنا پانی ڈالنے کے بعد اگر وہ ایک گھونٹ پانی اور ڈال دیتی اس نیت کے ساتھ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے، شاید ہمیں کسی پڑوسن کو کھانا دینا پڑ جائے، اس نیت کے ساتھ اس نے ایک گھونٹ پانی سالن میں اور ڈال دیا، کوئی آئے نہ آئے اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ بتائیں کون سی عورت ہے جو یہ ثواب نہیں لے سکتی؟ یہ سب لے سکتی ہیں مگر دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان ثوابوں سے محروم رہتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ گویا عورتوں پر بھی فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور مردوں پر بھی فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور یہ بیچاریاں دین سے اس قدر بے بہر رہ جاتی ہیں کہ ان کو غسل کے فرائض تک معلوم نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا غسل کس طرح کیا جاتا ہے، صحیح کس طرح ہوتا ہے۔ بالکل اتنی عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ کئی بچیوں کی ماں بن جاتی ہیں مگر ان کو غسل کرنے کے فرائض تک پتہ نہیں ہوتے، مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جس طرح مرد پر علم حاصل کرنا فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ گھر کی صفائی عورت کس لیے کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، جی لوگ کہیں گے کہ بے وقوف سی ہے، لوگ کہیں گے کہ اس کو ذرا سی بھی عقل نہیں ہے، لوگ کہیں گے بس سلیقہ ہے۔ اے اللہ کی بندی اس لیے صفائی نہ کر بلکہ نیت یہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی ہے۔ کیا مطلب؟ توبہ کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، ویسے صاف ستھرا رہنے سے باہر کی صفائی ہوتی ہے۔ تو گویا جو آدمی باہر کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی ہوں گے اور جو دل کی صفائی کرے گا اس سے بھی اللہ راضی ہوں گے۔ اب قرآن پاک کہتا ہے کہ جو صاف ستھرا رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں، نیت یہ کر لیں کہ اللہ رب العزت پاکیزہ اور صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے اور طہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو آپ دل میں نیت یہ رکھ لیا کریں کہ اس لیے گھر کی صفائی کر رہی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے اور پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے والوں سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ اب آپ گھر کو چمکائیے، نگینہ بنائیے، گھر کے فرنیچر کو چمکائیے، برتنوں کو چمکائیے، کپڑوں کو دھو کر رکھیے، آپ کو ہر کام کا اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اور میری مائیں اور بہنیں اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائیں اور کام سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتائیں کہ بیٹی یہ کام جو تم انجام دے رہی ہو، صفائی کر رہی ہو، تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرو کہ الطہور نصف الایمان، میرے نبی کا ارشاد ہے، اس لیے صفائی کر رہی ہوں۔ اگر گھر کے کسی فرد کو کھانا کھلا رہی ہو یا کوئی اور کام کر رہی ہو تو یہ سوچ کر کہ مسلمان کی خدمت کرنا اور خدمت خلق کرنا اللہ رب العزت کو پسند ہے اور خود ایک ثواب ہے، تو اس نیت سے کام کو کریں تو اللہ رب العزت اس کام کو تمہارے لیے تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت کا بھی ذخیرہ بنا دے گا انشاءاللہ رب العزت۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اور دلوں تک بھی روشنی پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، دعا میں یاد رکھیے اور اپنے دل سے تعلق کو مضبوط اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بناتے رہیے۔ آئیے تلاش کرتے رہیں آخرت اسی جہان میں۔ ہمارا یہ چینل خاص کر اسی لیے بنا ہے، خاص کر ان ماں اور بہنوں کے لیے کہ جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے ان کو دین سکھایا جائے تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں ذرا سے دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں۔ تو اس لیے میری مائیں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آئیے تلاش کریں آخرت اس جہان میں، ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑیں اور دین کو سیکھیں اور اپنے گھر میں دین کو پھیلائیں۔
اور تمام بڑے بڑے اجر و ثواب کے حامل بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔